السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، صحیح مسلم جلد اول کتاب الایمان میں آج باب کا عنوان ہے باب الدلیل علی ان قاتل نفسی لا یکفر، اور یہ باب نمبر 49 ہے۔ تو یہ باب ہے باب نمبر 49، باب الدلیل علی ان قاتل نفسہ لا یکفر، یعنی اس بات کی دلیل کی خودکشی کرنے والے کی تکفیر نہیں کی جائے گی، یعنی جس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا کسی طرح سے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ دراصل وہ اس سے پہلے ایک باب گزرا ہے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ خودکشی کرنے والا یہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا، لیکن میں نے وہاں بھی ذکر کیا تھا کہ جو خودکشی کرنے والا ہے قاتل النفس ہے، اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اور وہ طویل سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں داخل ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی شخص خودکشی کو حلال سمجھ کے کر رہا ہو تب یہ حلال سمجھ کے یہ کام کرنا یہ کفر ہے، تو آدمی ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ اور وہ جو ایک باب گزرا تھا باب نمبر 47، جس میں یہ لفظ تھا کہ خودکشی کرنے والے کے بارے میں کہ فی نار جہنم خالدن فیہا ابدا، یا فی نار جہنم خالدن مخلدن فیہا ابدا۔ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ اولاً تو خالدن مخلدن فیہا ابدا یہ ٹکڑا معلول ہے، بلکہ کلیجے کی شاذ ہے، اور دوسرے راویوں نے یہ روایت جہاں یہ واقعہ بیان کیا ہے تو اس میں خالدن مخلدن فیہا ابدا کا لفظ نہیں ہے۔ خیر، بحث وہاں گزری تھی، تو محدثین نے اصل میں یہ تمام کسی مسئلہ کے بارے میں تمام روایات کو سامنے رکھ کر کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے، یہ ایک باب ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے والے کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ فلا يدخل النار دخولا ابدیا بل يدخلها دخولا طویل المدہ ثم يدخل الجنہ، لہذا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا ہمیشہ کے لیے، بلکہ طویل مدت کے لیے جہنم میں داخل ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال دے گا۔ تو یہ باب ہے، دیکھیے، قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و اسحاق بن ابراہیم جميعا عن سلیمان قال ابو بکر حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زید عن حجاج السواف عن ابی الزبیر عن جابر ان الطفیل بن عمرو الدوسی اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هل لك في حسین ومنعۃ۔ یہ طفیل بن عمرو دوسی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو مضبوط قلعہ کی اور محافظین کی ضرورت ہے؟ حسن کے معنی قلعہ، اور حسین مضبوط قلعہ، اور منعۃ واحد مانع حفاظت کرنے والا، یعنی کیا آپ کو مضبوط قلعہ اور محافظین کی ضرورت ہے؟ تو قال، راوی کہتا ہے کہ حسن کان لدوس فی الجاہلیہ، یعنی دور جاہلیت میں قبیل دوس کے قلعہ تھا، تو اسی طرف اشارہ کر کے کہا تھا طفیل بن عمرو دوسی نے کہ آپ کو میں قلعہ دے دیتا ہوں، محافظین دے دیتا ہوں۔ تو فابا ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم للذی ذخر اللہ للانصار، تو یہ آپ نے اس کا انکار کر دیا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے
انصار کے لیے ثواب کا ذخیرہ رکھا تھا۔ یہ اصل میں ہجرت سے پہلے کی بات ہے، جب آپ مکی زندگی میں تھے اور آپ کی مشکلات کو، پریشانیوں کو دیکھ کر کے طفیل بن عمرو دوسی نے یہ پیشکش کی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو قلعہ دے دیتا ہوں، کچھ محافظین دے دیتا ہوں۔ وہاں عربوں میں قبائلی زندگی تھی اور بہت سے قبیلوں کے قلعے ہوتے تھے اور وہ قلعہ میں رہ کر کے زندگی گزارتے تھے۔ تو آپ نے انکار کر دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت مقدر کر رکھی تھی انصار کے لیے۔ جب آپ نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو آپ کی طرف ہجرت کی طفیل بن عمرو نے، اور ان کے ساتھ ہجرت کی ان کی قوم کے ایک شخص نے۔ جب آپ مکہ سے مدینہ آئے تو طفیل بن عمرو دوسی بھی آگے مدینہ، اور طفیل بن عمرو دوسی کے ساتھ ایک شخص ان کی قوم کا آیا۔ تو فاشتووا المدینہ تھا، تو مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی، یعنی بیمار ہو گئے۔ فمرضا فجزع، تو طفیل بن عمرو دوسی کے ساتھ جو شخص آیا تھا وہ بیمار ہو گیا، فجزع، اور وہ صبر نہیں کر سکا۔ جزا کہتے ہیں صبر نہ کرنے کو، وہ صبر نہیں کر سکا۔ فاخذ مشاقص له، تو اس نے اپنے تیر لیے۔ یہ مشاقص واحد مشقص کہتے ہیں، سہم فیہ نسل عریض، یعنی ایسا تیر جس میں چوڑا لوہا لگا ہوا ہو، دھار والا لوہا۔ تو فاخذ مشاقص له، تو اس نے تیر لیے جس میں چوڑا دھار کا حصہ لگا ہوا تھا۔ فقطع بها براجمہ، یہ براجم واحد برجمہ کہتے ہیں انگلی کے پور کو۔ تو اس نے اپنے رگ کاٹ لیے۔ فشخبت یداہ، تو اس کے ہاتھ سے خون بہہ پڑا یہاں تک کہ مر گیا وہ، یعنی اس نے خودکشی کر لی ہے نا۔ تو وہ بیمار ہوا، مدینہ کے آب و ہوا راس نہیں آئی، خودکشی کر لی۔ فشخبت یداہ حتی مات، تو طفیل بن عمرو نے اس کو خواب میں دیکھا۔ دیکھا اس کو وہیئتہ حسنہ، کہ اس کی حالت اچھی تھی۔ دیکھیے اس نے خودکشی کی تھی مگر اس کی حالت اچھی تھی۔ وراہ مغطیا یدیہ، اور دیکھا اس کو کہ اپنے ہاتھ چھپائے ہوئے تھا وہ۔ تو اس سے پوچھا کہ ما صنع بک ربک، یہ تمہارے رب نے کیا کیا تمہارے ساتھ ہے نا؟ تو کہا کہ میں نے خودکشی کی تھی۔ غفر لی بہجرتی الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مغفرت کر دی میری ہجرت کی وجہ سے۔ دیکھیے اگر خودکشی کرنے سے کوئی کافر ہو جاتا تو کافر کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو کہا کہ غفر لی بہجرتی فی الی نبی فقال ما لی اراک مغطیا یدیک، کیا معاملہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ کو ڈھکے ہوئے ہو؟ کہا کہ مجھ سے اللہ کہا گیا لن نصلح منک ما افسدت، یعنی ہم تمہارے جسم کے اس حصے کو ٹھیک نہیں، ہرگز ٹھیک نہیں کریں گے جس کو تم نے خود خراب کر دیا ہے۔ تو یہ خواب دیکھا طفیل بن عمرو دوسی نے اپنی قوم کے اس شخص کے بارے میں جو مدینہ آیا تھا، بیمار ہو گیا، اب وہ راس نہیں آئی، اور اس کے بعد پھر اس نے خودکشی کر لی۔ تو دیکھیے طفیل بن عمرو دوسی کا خواب دیکھنا یہ مسئلے کی دلیل نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواب کی تصدیق کی اور ان کے لیے دعا کی۔ آگے دیکھیے، تو طفیل بن عمرو نے اللہ کے رسول پر خواب کا ذکر کیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہم ولیدیہ فاغفر، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں اس کے دونوں ہاتھوں کے لیے، اس کی مغفرت کر۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل بن عمرو دوسی کے خواب کو تسلیم کیا۔ پیغمبر کا تسلیم کر لینا اس خواب کی صحت کی دلیل ہے۔ اور پھر آپ نے تسلیم ہی نہیں کیا بلکہ طفیل بن عمرو دوسی کے خواب کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی قوم کے شخص کے لیے آپ نے دعا کی۔ کیا کہا؟ اللہم ولیدیہ فاغفر، اے اللہ میں اس کے دونوں ہاتھوں کے لیے دعا کرتا ہوں تو اس کی مغفرت کر۔
تو اس سے یہ بات مستنبط ہوتی ہے کہ یہ قاتل النفس لا یکفر، یعنی قاتل نفس خودکشی کرنے والا اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اس کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ امام مسلم نے اس لیے یہ حدیث اکٹھا کی ہے تاکہ اس سے اس مسئلے کا استنباط کیا جا سکے۔ یہ ہے باب نمبر 49۔ آگے ایک باب ہے، باب نمبر 50۔ دیکھیے، باب فی الریح التی تکون قرب القیامہ تقبض من فی قلبہ شیء من الایمان۔ یہ باب ہے اس ہوا کے بارے میں جو قیامت کے قریب چلے گی اور جو ہر اس شخص کی روح کو قبض کر لے گی جس کے دل میں کچھ بھی ایمان ہو۔ یہ اصل میں قیامت کی بہت سی علامتیں ہیں، کچھ چھوٹی علامتیں ہیں، کچھ بڑی علامتیں ہیں۔ تو علامات کبریٰ میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ یہ لطیف ہوا چلے گی قیامت کے قریب اور وہ ہر مومن کو وہ ہوا فنا کر دے گی۔ تو یہ قیامت کے قریب پیش آنے والی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ تو باب فی الریح التی تکون قرب القیامہ تقبض من فی قلبہ شیء من الایمان۔ یہ دیکھیے روایت ہے، قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا حمد بن عبد الضبی قال حدثنا عبد العزیز بن محمد و ابو القمۃ الفروی قال حدثنا صفوان بن سلیم عن عبد اللہ بن سلمان عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث ریحا من الیمن الین من الحریر فلا تدع احدا فی قلبہ قال ابو القمہ مثقال حبہ وقال عبد العزیز مثقال ذرہ من الایمان الا قبضتہ۔ یہ دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ، اور اس میں ایک راوی ہیں ابو القمہ، اور اس میں امام مسلم کے استاذ ہیں احمد بن عبدہ الضبی، اور انہوں نے روایت کی عبد العزیز بن محمد اور ابو القمہ فروی سے۔ تو امام مسلم کے جو استاذ ہیں ان کے استاذ کے دو استاذ ہیں، عبد العزیز بن محمد اور ابو القمہ فروی، اور عبد العزیز بن محمد اور ابو القمہ فروی نے جو روایت یہ بیان کی ہے تو الفاظ کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ اس اختلاف الفاظ کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یبعث ریحا من الیمن، اللہ تعالیٰ بھیجے گا ہوا یمن کی طرف سے جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی۔ فلا تدع احدا فی قلبہ، اب یہ فلا تدع احدا فی قلبہ مثقال حبۃ من ایمان، یہ ابو القمہ والی حدیث، ابو القمہ نے جو متن روایت کی ہے، اور عبد العزیز نے جو متن کی روایت کی ہے اس میں ہے کہ فلا تدع احدا فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان۔ بات ایک ہی ہوئی کہ فلا تدع فی قلبہ مثقال حبۃ کما قال ابو القمہ، یا فلا تدع احدا فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان کما قال عبد العزیز۔ یعنی ایک نے یہ کہا کہ جس کے دل میں ایک دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ ہوا اس کو نہیں چھوڑے گی، اس کی روح کو قبض کر لے گی، اور عبد العزیز نے جو متن کی روایت کی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ فلا تدع احدا فی قلبہ مثقال ذرۃ، یعنی وہ ہوا ہر اس شخص کو نہیں چھوڑے گی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اس کی روح کو قبض کر لے گی۔ بہرحال یہ قیامت کے قریب ہوا یمن کی طرف سے چلے گی۔ تو اس حدیث میں یہ آیا کہ یبعث اللہ تعالی ریحا من الیمن، لیکن یہ اس کتاب کے آخر میں
امام مسلم نے ایک روایت ذکر کی ہے جہاں پر دجال کے حدیث کا ذکر آئے گا کہ ریحم من قبل الشام. یہاں تو یہ آیا نا کہ ان اللہ یبسط ریحم من الیمن، اللہ تعالیٰ بھیجے گا ہوا یمن کی طرف سے. لیکن یہ اس کتاب کے آخر میں جہاں پر دجال کے حدیث کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں ایک حدیث امام مسلم نے ذکر کی ہے کہ یہ ریحم من قبل الشام، یعنی اللہ تعالیٰ بھیجے گا شام کی طرف سے ہوا. تو دونوں میں بظاہر تعارض ہے. یہاں ان اللہ یبسط ریحم من الیمن اور دوسری جگہ ہے ریحم من قبل الشام. تو یہ ہوا اللہ تعالیٰ بھیجے گا یمن کی طرف سے اور دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شام کی طرف سے بھیجے گا. یہ بظاہر تعارض ہے. تو اس تعارض کو دو طرح سے دفع کیا گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ دو ہوائیں چلائے گا، شامی ہوا اور یمنی ہوا، ہے نا، گویا دونوں ہوا چلے گی. اس حدیث میں یمنی ہوا کا ذکر ہے، اس حدیث میں شامی ہوا کا ذکر ہے. پہلا جواب. دوسرا جواب یہ کہ یحتمل ان مبدأها من احد الاقلیمین ثم تصل الاخر وتنتشر عنده. تو میں نے ذکر کیا کہ یہ جو اعتراض ہے کہ یہاں ذکر کیا گیا کہ یبسط اللہ ریحم من الیمن، اور وفی حدیث آخر ذکرہ مسلم فی آخر الکتاب عقب حدیث الدجال ریحم من قبل الشام. تو میں نے کہا کہ یجاب عن ھذا بوجہین. الاول یحتمل انہما ریحان، ریح یمانیہ اور ریح شامیہ اور ریح یمانیہ. والثانی یحتمل ان مبدأها من احد الاقلیمین ثم تصل الاخر وتنتشر عنده. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب دو ہوا بھیجے گا، ایک شامی ہوا ایک یمنی ہوا. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ ان دونوں میں سے ہوا کا آغاز کسی ایک شہر سے ہوگا اور پہنچے گا دوسری طرف. جیسے مان لیجیے کہ ہوا کا آغاز ہوگا یمن سے، پہنچے گا شام تک، ہوا پہنچے گی شام تک، یا ہوا کا آغاز ہوگا شام سے، ہوا پہنچے گی یمن تک. تو گویا یہ مبدا اور منتہا کے اعتبار سے یمین اور یہ یمن اور شام کا ذکر کیا گیا ہے. یہ اس کی توجیہ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا باب ہے، باب نمبر 51، باب الحث علی المبادرۃ بالاعمال قبل تظاہر الفتن. فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے اعمال کی طرف سبقت کرنا، یعنی فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے اعمال کی طرف سبقت کرنے پر ابھارنا. مطلب یہ اصل میں حالات دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک حالت ہوتی ہے امن و امان والی جس میں نیک اعمال کرنا آسان رہتا ہے، لیکن اگر زمانہ ایسا ہو فتنوں سے بھرا ہوا، آزمائشوں سے بھرا ہوا، تو فتنوں کے زمانے میں نیک اعمال کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بلکہ کبھی کبھی ایسے فتنے آ جاتے ہیں کہ نیک اعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے ظہور سے پہلے نیک اعمال کی طرف سبقت کرنے پر ابھارا ہے. باب الحث علی المبادرۃ بالاعمال قبل تظاہر الفتن. تو فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے یہ اعمال کی طرف سبقت کرنے پر ابھارنا. آپ نے اس حدیث میں ابھارا ہے کہ لوگوں وقت کو غنیمت سمجھو، ابھی امن و امان ہے، فتنوں سے دوچار نہیں ہو. لیکن جب زمانہ فتنوں سے بھر جائے گا تب ایمان کو محفوظ کرنا مشکل ہو جائے گا. دیکھیے روایت ہے، یہ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني علاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگوں نیک اعمال کی طرف سبقت کرو
بڑھو، یعنی اعمال کو ان فتنوں سے پہلے کرو جو فتنے رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ کوئی شخص صبح کرے گا مومن ہو کر اور شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کرے گا مومن ہو کر صبح کو کافر ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ صبح و شام میں اتنا فرق پڑ جائے گا، حالات ایسے خراب آ جائیں گے فتن بھرے ہوئے۔ یہ بھی اور دین ہو بعرض من الدنیا، کوئی شخص اپنا دین بیچ دے گا دنیا کے سامان کے بدلے میں، مطلب دنیا پرستی آ جائے گی لوگوں میں۔ یہ عرض، العرض کے معنی المتاع جمع عروض، ایک لفظ آتا ہے العرض جس کا معنی عزت جمع اعراض۔ تو یہ ہے باب الحث علی المبادرۃ بالاعمال قبل تظاہر الفتن۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔